جب اللہ نے قرآن میں آپ کی بیماری پہ پردہ ڈالا ہے تو ہم کون ہیں تحقیق کرنے والے؟ قرآن نے اتنا کہا ہے کہ رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، اس لیے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ باقی سب روایات ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو کبھی ایسی بیماری نہیں دیتے کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، انبیاء ہوتے ہیں، جیسے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اسی طرح ان کے جسد میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، ان کے بدن میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگلے دن مجھے ایک دوست ملے تھے، پھر اتفاق کی بات ہے اس وقت میرے دماغ میں بات نہیں تھی اور وہ پھر ملاقات ہی نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے۔ میں نے گزارش یہ ہے کہ اقوال نظر کیے تھے کہ ما تقدم من ذنبک، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نبوت سے پہلے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک یعنی ہجرت سے پہلے جو آپ سے غلطی ہوئی یا اس کے بعد آئندہ کبھی ہو وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے، چونکہ عام طور پر لفظ ذنب کا جو ہے نا یاد رکھیں وہ گناہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء متاخرین نے بڑی اچھی اور بڑی عجیب ترجمہ کیا ہے جو حضور کے شان کے شایان ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب سے مراد گناہ نہیں الزام بالذنب ہے۔ کیا مانا؟ جیسے ہجرت سے پہلے مکے والے آپ کو ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، مفتری کہتے تھے، میرا مدنی آج آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ سب کچھ مٹ گیا، جو شاعر کہنے والے تھے تمہارے ساتھ معاہدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں اڑ گئیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی الزام لگائے گا وہ بھی ہم اڑا دیں گے۔ تو ذنب کا معنی جہاں گناہ ہے وہاں الزام گناہ بھی ہے۔ اس کی قرآن میں دلیل موجود ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تو انہوں نے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کا میرے اوپر قتل کا الزام ہے، میرا اللہ آپ جانتے ہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، نہ قتل کیا تھا، آپ نے تو تھپڑ مارا اگلا مر گیا، فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، لیکن کیا وہاں ذنب کا کیا معنی؟ یعنی الزام گناہ، کہ انہوں نے میرے اوپر قتل کا الزام رکھا ہوا ہے، اگر میں جاؤں تو اسی بہانے مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو ذنب معنی الزام بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، یاد رکھو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی آپ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر ایک آدمی نے 70 سال نماز نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن میرے سرکار کی ایک بال کی بھی توہین کی تو کافر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی میرے حق میں کوتاہی کرے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری شان میں کوتاہی کرے پھر اس کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مقام ہے میرے مدنی پاک کا۔ اچھا، اسی لیے بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بھی نہ کہو، اندھا ہونا بھی توہین ہے۔ آدمی کہے یار یہ تو اندھا ہے، کوئی آدمی غلطی کرے تم بھی کہتے ہو ڈانٹ کے اندھے ہو، دیکھتے نہیں، دیکھ کے نہیں چلتے ہو، تو یہ توہین کا لفظ ہے۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے، اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو وہ گویا کہ اس کے نابینا ہونے کے قریب پہنچ گئے۔
بعض علماء نے کہا کہ چونکہ حضرت یوسف نے بھی فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیر، حضرت کا بصیر تو اعمیٰ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو نظر کم ہو جائے تو وہ بھی تو وہی ہو گئی نا بات، ایک آدمی کی نظر اتنا کم ہو جائے کہ اس نے قریب کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ انبیاء کی شان میں کبھی کوئی ایسے لفظ کے بارے میں سوچا بھی نہ کریں۔ اس لیے علماء دیوبند نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ مدینہ پاک کے کھجور کو توہین کے طور پہ کھجڑی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا۔ واللہ اعلم۔ جن کو تم وہابی کہتے ہو، تم تو خیر عاشق ہو نا ماشاءاللہ۔ بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا، حضرت توسی صاحب کی بات ہے، مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں مکی صاحب انبیاء نے اور صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا۔ ٹھیک تھے، کٹھے ہم پڑھتے تھے، وہ کہتا مکی صاحب ان بدعتیوں کا قصور کوئی نہیں، حلوہ جو ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ پلستر ہو جاتا ہے منہ پر، حق نکل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھیں کہ کسی کاریگر سے پوچھیں، جب وہ ہاؤس بناتے ہیں نا تیل کے لیے، کروڈائل کے لیے، پٹرول کے لیے اور تیل کے لیے، تو اس سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں۔ سیمنٹ میں جب چینی مل جائے نا پھر کوئی لیکیج نہیں ہوتی وہاں سے۔ انہوں نے کہا کسی مستری سے پوچھ لیں۔ تو جب وہ پتھر کو بند کر دے دیے تو حلوہ بندہ ہے یا کیسے بند نہیں ہوگا؟ غزوہ ہند کی وضاحت کریں، کیا وضاحت کریں؟ وہ ہو گیا ہے، تم اب لڑنے جاؤ گے، تم نے کون سا غزوہ ہند کی وضاحت؟ وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا ہے۔ اس وقت مسلمان تھے جنہوں نے جانیں قربان کی اور دین کو پھیلایا، کفر کو توڑا، بتوں کو توڑا۔ محمود غزنوی کو اربوں کی آفر کی گئی کہ ہمارے اس بت کو مت توڑیں، جتنا سونا لے لیں، چاندی لے لیں، جواہر لے لیں۔ اس نے کہا میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ بت شکن، اپنا بت فروش تھا، بت بیچنے، میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ بت شکن تھا۔ انہوں نے کہا توڑ دو اس بت کو۔ توڑا گیا تو اس میں اتنی جائیداد نکلی جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہر مرض کی شفا کے لیے پانی پر 70 بار فاتحہ قل اللہ احد معوذتین پڑھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن ہے، کیوں نہ پڑھو؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے مجھ سے؟ اللہ کا قرآن ہے، اس میں کیا ضرورت ہے کہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نعوذ باللہ، جو کہے غلط ہے وہ مسلمان ہے پھر۔ بھائی جو آدمی نماز میں مثلاً 3 رکعتیں عشاء کی ہو گئیں، چوتھی رکعت میں شامل ہوا، اب اس کے ذمہ 3 رکعتیں، وہ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھے گا تاکہ یہ پہلی 2 بن جائیں، پھر تشہد میں بیٹھ جائے گا، پھر کھڑا ہو کے 2 پڑھے گا۔ کہتے ہیں حرم کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ ابابیل ہیں، کوئی ابابیل نہیں، وہ اس وقت آئے تھے واپس چلے گئے، ابھی نہیں ہے، یہ ابابیل نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صلی اللہ علی محمد، یا رب صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی پڑھیں الحمدللہ درود ہے اور نعمت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے، باقی سب جائز ہے۔ ہم نے زمین خریدی ہے لیکن اس نیت سے کہ جب ضرورت ہوگی تو بیچ دیں گے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو زمین آپ خریدیں گھر بنانے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر خریدی ہے کہ بھی اس کا ریٹ بڑھے گا ہم بیچ دیں گے، اب زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی ہر سال کی مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، یعنی پچھلے سال قیمت 1 لاکھ تھی تو 1 لاکھ کی، اس سال 1.5 لاکھ کی ہوگی تو 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ میں نے عبقری صاحب کے رسالے میں پڑھا ہے کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شہد اللہ، قل اللہ مالک الملک،
اللہم انت ربی، پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال سب ٹھیک ہے۔ جو بات قرآن ہو یا حدیث ہو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان 2 طواف کر لیں تو اس دونوں کے 2 رکعت جو ہیں وہ آپ مغرب کے بعد ادا کریں۔ بیر روحا کنواں ہے اور کیا ہے، اس کے حقیقت ہے، حضور پاک نے غسل فرمایا تھا، اب تو میرے خیال میں ہے ہی نہیں، بند ہو گئے، بیر شفا بھی بند ہو گیا۔ عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے بدن زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہی حدیث ہے ان یزمہما، حضور نے فرمایا اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہی ان کے لیے استر ہے، ستر اسی میں ہے۔ مرد کی حالت میں ان کے لیے ستر نہیں ہوتا، عورت کے لیے ستر ضروری ہے۔ امام کعبہ صاحب پگڑی کیوں نہیں باندھتے، ان سے جا کے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ آپ تشریف لے جائیں نا آج، ان سے پوچھیں تو میں انشاءاللہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھا دیں گے۔ پوچھ کے تو دیکھو، یہ مولوی مکی ہے کہ تم پوچھ لو گے وہ چپ ہو جائیں گے، سپاہی پکڑ کے اٹھا کے پھینکیں گے حرم کے باہر۔ کوئی ضروری پگڑی سنت ہے، ضروری تو نہیں نا، رومال باندھو، ٹوپی باندھو، پگڑی باندھو، سب جائز ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ یہ تو تم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے نا جی، عصا بھی رنگین ہو، پگڑی بھی ہو ہاتھ میں جمعہ کا دن، لیکن بیان بدعت کرے گا۔ صرف یہی سنت ہاتھ میں ہوگی، باقی بیان میں ساری بدعت ہوگی۔ پتہ نہیں کیا علماء فرماتے ہیں، روپے سے، بینک کے روپے سے، پتہ نہیں کیا ہے بینک کے روپے سے، میں نہیں سمجھا، جب بات سمجھ آئے مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، باقی جو رکعات رہ گئیں اس میں واجب ترک ہو گیا، کس سے ترک ہو؟ مقتدی سے، اس میں کچھ نہیں، امام سے ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کر چکا ہے۔ اگر کسی امام کی داڑھی مجھ سے کم ہو، دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے، بڑھنے والی چیز ہے، بڑھ جائے گی۔ بغیر پاکستان سے، بغیر احرام کے جدہ ایئرپورٹ اترے اور سیدھا طائف سے احرام باندھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء کی قبریں ہیں، یہ 101% جھوٹ ہے۔ اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور ان کے اوپر چلتے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ خدا کا خوف کیا کرو، جھوٹ بولتے ہوئے سمجھا بھی تو کرو۔ اچھا، اور جب یہ 70 انبیاء فوت ہوئے ہیں، کون کون سے، ان کے نام گنو، پھر مجھے بتاؤ اس وقت یہ مسجد خیف تھی؟ بس ایک روایت ہے، بنی ہوئی ہے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی زمزم سے لے کر حجر اسود تک 50 انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کعبے میں آ کر بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان سے بغیر احرام کے آ جائے، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے۔ چاروں مسلک میں داڑھی جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہے، چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث ہو نا اس میں اختلاف ہوتا نہیں، یاد رکھا کرو۔ منصوص مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا، وہ تو نص ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے پر آتی تھی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی اجتہاد تو ہے نہیں کہ ایک امام کہے چھوٹی ہو، ایک کہے بڑی ہو۔ میں نے جدے سے احرام باندھا، لیکن میں نے انڈر ویئر پہنچا ہوا تھا، مکے آ کے اترا، 10-20 ریال خیرات کر دو کہ تم نے سلا ہوا کپڑا باندھا ہے اتنی دیر۔ ماں اپنے بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کو گالی دے، بہرحال تنگ آ کے انسان دیتا ہے، لیکن دینی نہیں چاہیے۔ کبھی گالی دینے سے بچوں کو نعوذ باللہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہی ماں رو رہی ہوگی۔ ان کو گالی کے بجائے ہدایت کی بات کیا کرو۔
میں ایک دوست کی عیادت کرنے کے لیے مدینہ شریف گیا، وہاں سے بغیر احرام کے آگے عمرہ قضا کر دو طائف سے، ورنہ دم دینی ہوگی۔ حضور پاک نے مسافر کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا تھا، کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں ہے، بعض تاریخی کتابوں میں ہے، اللہ عالم۔ ہم جو چپل پہن کے آئے تھے حرم میں گم ہو گئے تو ہو گئے، بہتر تو ہے اپنے اور خریدیں، ورنہ کچرے سے اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا تھا، قبر سے آواز دی تھی کہ ادخل الحبیب، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور عمدہ گفتگو ہے، ٹھیک ہے، حج چونکہ حج میں ذکر بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، ایام اکل و شرب بھی ہوتے ہیں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حرم کے باہر کھانے کے لیے جو لائن لگی ہوتی ہے، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کرو، کھا لیا کرو، اگر امیر ہیں پھر نہ لیں، اللہ نے آپ کو خود توفیق دی ہے، آپ دینے والے بنو، لینے والے تو نہ بنو۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ فی آدمی ایک عمرہ کریں یا سارے مردوں کے لیے ایک کافی ہے؟ نہیں، پوری امت کے لیے ایک کافی، ایک کے لیے ایک کرو گے اللہ کے بدلے۔ یہ سارے رشتہ داروں کو ایک مٹر کھانا چاہتا ہے نا، پتہ تو لگے تمہیں جب 10-20 عمرے کرنے پڑیں گے۔ دعا کرو اللہ ان کی مغفرت کرے، بس بات ختم ہو گئی۔ کالا یرکان ہو تو اس کے لیے وہی میں نے کئی دفعہ بتایا، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سر درد گردن کا، اس کے لیے بھی وہی آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر پر اس طرح نہیں چلوا سکا، چوٹی کے بال کٹوائے، اگر ٹک لگایا یا تھوڑے سے کٹائے تو دم پڑ گئی۔ پاکستان سے جو عمرے پہ ہے مسافر ہیں، پوری نماز کیوں پڑھیں؟ یہ کوئی نیا مسئلہ آپ نے ڈھونڈا ہے کہ عمرے والے کے لیے قصر نہیں ہے؟ یہ ابھی 14ویں صدی میں مسئلہ بنا ہے۔ مسافر ہے۔ حضور جب حج پہ آئے تو قصر پڑی، حضور پاک جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو قصر پڑی، اور آپ نے اعلان بھی فرمایا کہ یا اہل مکہ تتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ تم لوگ اپنی نمازیں پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر عورت کو حیض آ جائے، اگر اس نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے تو اب بیٹھی رہے، جب پاک ہوگی عمرہ کرے گی۔ باقی اس کے دن جانے والے ہیں تو 100 ریال دے کے ٹکٹ آگے بڑھا لیں، بجائے اس کے 400 ریال کی بکری بھریں۔ خواب میں حضور کی زیارت بڑی خوش نصیبی ہے، ان کو نصیب ہوتی ہے جو متبع سنت اور کثرت سے ضرور پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عیدن میلاد کی نبی پہ چاول یا کوئی چیزیں اور پکوا کے تقسیم کریں، بالکل ناجائز ہیں، تقسیم کرنا بھی ناجائز ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، یہ تو بدعت ہے۔